کو بناتا ہے یہ انسان. شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین کرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ ایئر وائی کیو ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور پروگرام خلق عظیم میں آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. آج کا موضوع خود پسندی ہے، اور اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور ہمارے معاشرتی رویوں میں اس کے کس قدر اثرات جو ہیں وہ سرایت کیے ہوتے ہیں، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی شخص کے اعمال میں زمین و آسمان کے برابر نیکیاں ہوں گی تو ان کا وزن ان 3 اعمال کی وجہ سے کم ہو جائے گا. وہ 3 اعمال کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا، اور دوسرا مومنوں کو تکلیف دینے والا، ایذا پہنچانے والا، اور تیسرا خود پسندی کرنے والا. یہ 3 چیزیں اس کے سارے نامہ اعمال کے وزن کو ہلکا کر دیں گی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، جس میں ایک بخل ہے، دوسرا اتباع نفس ہے، اور تیسرا خود پسندی ہے. اسی طرح عربی زبان کا ایک بہت معروف مقولہ ہے، اور عربی زبان و ادب سے تعلق رکھنے والے یقیناً اس کو جانتے ہوں گے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس پہ ایک خوبی ایسی کہ جس پر حسد نہیں کیا جا سکتا، وہ تواضع اور انکساری ہے. اور ایک شخصیت کی برائی ایسی ہے کہ وہ اختیار کرنے والے پر رحم نہیں کیا جا سکتا، اور وہ خود پسندی ہے. اس پہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں خود پسندی کے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے آج بھی جو مہمان تشریف فرما ہیں وہ بہت معتبر ہیں، اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، اور جمعۃ المبارک کا خطبہ، ان کی گفتگو جو ہے وہ لائیو پوری دنیا میں ایئر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے آپ کی قیادت میں لوگ سنتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور ایئر وائی کیو ٹی وی کے پروگراموں میں تبدیل القرآن میں، حکمت قرآن میں، اور حیات صحابہ میں، اور دیگر پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، تو تشریف ان کا لانا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی برکت کا باعث ہے. گجرات سے ملک کے ممتاز نوجوان اور بہت سریلے ثنا خاں عبداللہ خاقان ڈار تشریف فرما ہے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے. دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، بس آپ کا انتظار ہے آقا. آپ پر
گھرانے پر آپ کے گھرانے پر میرا سب کچھ نثار ہے آقا، میرا سب کچھ، دل بھی روتا ہے میرے آقا، دل بھی روتا، دل بھی روتا ہے دید کی خاطر، آنکھ بھی اشک بار ہے آقا، آنکھ بھی اشک بار ہے آقا، دیکھ کر آپ کا رخ زیبا، دیکھ کر آپ کا رخ زیبا، چاند بے شرمسار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، کیا بات ہے، سلامت رہیے جناب، سلامت رہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خود پسندی آج کا موضوع ہے، اور اس سے کیا مراد ہے اور کیا احکامات ہیں اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پروگرام کا چونکہ ٹائٹل خلق عظیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین صفات میں سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو بطور عنوان ذکر کیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ اور سیرت نگاروں نے نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت سے اس خلق عظیم کے ظاہری اور بشری اوصاف جو تلاش کر کے ان کو لسٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریسرچر ٹیم نے بڑی خوبصورتی سے ان سب چیزوں کو رویا ہے۔ ان میں آج کا ایک موضوع ہے، یہ بنیادی طور پر ایک باطنی بیماری ہے، اور صوفیاء، اہل اللہ اور اولیاء کرام اور جو اس پر خصوصی طور پہ باطنی بیماریوں پر بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور اس کی شناسائی کرتے ہیں اور اس کا علاج بتاتے ہیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور دیگر تمام، انہوں نے اس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ خود پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو کوئی خوبی یا کمال جسے آپ سمجھتے ہیں، عام طور پر وہ علم ہے، وہ مال ہے، وہ نسب ہے، وہ حسن ہے، وہ اختیار ہے، منصب ہے۔ آپ دو چیزیں اگر ان چیزوں کے ساتھ ایڈ ہو جائیں تو وہ خود پسندی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کے عطا کرنے والی جو ہستی منعم ہے اللہ رب العزت کی ذات، آپ اسے فراموش کر دیں، اور ان کمالات کی اور ان خوبیوں کی نسبت آپ اپنی طرف کریں۔ ٹھیک، کہ شاید یہ آپ کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، آپ کی اپنی سٹرگل کا نتیجہ ہے، یا آپ کو وراثتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ منعم حقیقی یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو فراموش کر دیں تو یہ اس خود پسندی کے سرکل میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے زائل ہونے، ان چیزوں کے ختم ہونے اور فنا ہونے والا پہلو جو ہے وہ آپ اس کو مائنس کر دیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب یہ
جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، مال ہے، جمال ہے، یہ حسب ہے، یہ دولت ہے، یہ منصب ہے، یہ شاید دائمی ہیں، یہ کبھی فنا نہیں ہونے والی ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گی۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ انسان خود اپنے اندر اپنے آپ میں غور کرتا رہتا ہے، ٹھیک، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے اپنی ذات کے حصار میں بند ہو اپنی جاتا ذات ہے۔ کے حصار میں بند ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی اس خود پسندی جس کو عربی میں عجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فروتنی، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا، اور اس کے نتیجے میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہوس بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں حرص بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دوسرے کو حقیر جاننا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس کے بعد اس کے پھل کے طور پہ انسان کے اندر سے ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ بنیادی طور پر اس کے اندر جو عجب کی اور خود پسندی کی بیماری ہے، یہ سارے اس کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دو پہلو ہیں، ایک تو منع میں حقیقی کو بھول جانا اور زوال نعمت کے تصور سے نکل جانا۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اللہ رب العزت کے عطا کا تصور، منع میں حقیقی کے انعامات کا تصور، یقین اور ایمان موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ یہ فنا ہونے والی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے اندر شکر پیدا ہوگا، پھر اس کے نتیجے میں اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، پھر اس کے اندر اس کے بخل کی بجائے اس کے اندر ایثار پیدا ہوگا، اس کے اندر تقسیم کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اور یہ چونکہ باطنی بیماری ہے، اندر کی ایک روحانی اور قلبی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ جو آیہ کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنے آپ کو خود اچھا بنا کے اور اپنے آپ کو بہتر بنا کے، پاکیزہ بنا کے، صاف ستھرا بنا کے اپنے آپ کو اپنے تئیں اپنے آپ کو خیال نہ کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے کہ تمہارے ظاہر میں کیا ہے اور تمہارے باطن میں کیا ہے۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ خود پسندی آج کا موضوع ہے، اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، عطا فرمائیں آپ۔ بہت شکریہ سرور بھائی، الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ سے ہمیشہ رہنمائی عطا ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور عجب کی بات ہو رہی ہے، خود پسندی کی، کہ بندہ کوئی نیک عمل ہے، کوئی کام ہے، کوئی علم ہے، عمل ہے، کوئی چیز بھی ہے، وہ اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ خالق کی عطا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، فرمایا کہ حنین والے دن تم اپنی کثرت پہ اترا رہے تھے، فرمایا وہ کثرت تمہارے کام نہ آئی۔ یعنی بندے کو اپنے عمل پہ اور یہ نہیں کہنا چاہیے یہ میری طرف سے ہے، فرمایا اللہ کی طرف بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر خالق کائنات نے ایک اور مقام پہ سورہ توبہ میں فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، فرمایا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، فرمایا جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا یہ جو بِمَنِ اتَّقَىٰ یہ سمجھتے ہیں نا ہم بڑے تقوی والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑے متقی ہیں، فرمایا اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں متقی کون ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں جنہوں نے 10 سال حضور کی بارگاہ میں صحبت میں رہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو 3 بیماریاں ہیں وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ فرمایا ایک بیماری تو یہ ہے کہ بندہ بخل کی جانب جاتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں تباہ و غارت ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کرتا ہے تو اس کی نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اتنی نیکیاں کرے، عمل صالح کمائے کہ زمین و آسمان کو بھر دے، نیکیاں کر کر کے زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے، فرمایا اگر 3 عیب اس کے اندر موجود ہیں تو اس کی نیکی ذرہ برابر بھی نہیں رہے گی۔ فرمایا پہلا عمل کیا ہے؟ خود پسندی، عجب۔ فرمایا اگر اس کے اندر خود پسندی آ گئی تو اس نے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر دیے، تو فرمایا کل بروز قیامت اس کے نامہ اعمال میں نیکی کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ وہ مومن کو اجازت دیتا ہے، فرمایا کہ جس طرح قرآن نے کہا کہ تم مال دینے کے بعد تم اس کو اجازت دیتے ہو، جی فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے مال ضائع نہ کرو احسان جتلا کر، فرمایا وہ مومن کو اجازت دیتا ہے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتا ہے تو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ خود پسندی اتنا بڑا گناہ ہے کہ 70 سال کے اعمال صالحہ خود پسندی کرنے سے سارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا بات!
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ خود کو اچھا سمجھنا شروع کر دے۔ بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں آپ کی خدمت۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ خود پسندی ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس پہ ابتدائی گفتگو مفتی صاحب نے اور قبلہ کاری صاحب نے عطا فرمائی۔ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور چونکہ یہ مسئلہ اور معاملہ اور یہ بیماری روحانی ہے اور اندرونی ہے، اس لیے آپ بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب۔ جو پہلے گفتگو ہو چکی ہے اس موضوع پہ قبلہ مفتی صاحب اور قاری صاحب نے، اور آپ نے جو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول بیان فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آخری بات ہے، سبحان اللہ۔ اس سے اور اس کی تعریف ہو نہیں سکتی جتنی آپ نے بیان کر دی۔ میں اس کے کچھ اور پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خود پسندی جب انسان میں آتی ہے جی تو اس سے ایک عجب پیدا ہوتا ہے جی کہ میں بڑی عجیب چیز ہوں، اس سے تکبر اور غرور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، ان سب کو یہ چیزیں بہا کر لے جاتی ہیں۔ صحیح۔ جیسے وہ ہے شعر کہ یہ غرور زاہد کج فہم تیری بندگی کو نگل گیا، ہائے ہائے، یہ غرور زاہد کج فہم تیری بندگی کو نگل گیا، ہے بشر سے پیار ہی بندگی کے بشر خدا کی ہے آبرو۔ واہ واہ، سبحان اصل اللہ۔ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جیسے خلاصہ گھوم کر بات تو وہیں آ جائے گی جو آپ نے بیان کی ہے، اس پہ آ جائے گی۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ خود پسندی اور چیز ہے اور خود پرستی اور چیز ہے، اللہ اکبر، واہ واہ۔ اس میں ہمیں ذرا فرق کرنا پڑے گا۔ اور جو خود پرستی ہوتی ہے یہ خدا پرستی تک پہنچا دیتی ہے۔ ٹھیک۔ خود را نہ پرستیدائی عرفاں چے شناسی، کافر نہ شدی لذت ایمان چے شناسی۔ واہ واہ، کہ جب تک تم اپنے آپ کی پرستش نہیں کرو گے خدا کو کیسے پہچانو گے؟ اب اپنے آپ کی پرستش کیسے ہے کہ اپنے آپ کی پرستش ہو؟ وہ بات یہ ہے، یہ اس مقام کی بات ہے کہ جہاں یہ بندہ اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیتا ہے اور اس میں اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، وہ صرف خدا کا وجود ہی ہوتا ہے۔ اس لیے پھر وہ جو پرستش کرتا ہے تو اس مقام پہ فرمایا گیا کہ خود را نہ پرستی دئی عرفاں چے شناسی۔ واہ واہ، اور یہ وہ مقام ہے جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں ہوں، خدا کی قسم میں نہیں ہوں۔ تو یہ جب اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس پہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے فرمایا کہ دو کام ہیں، ایک ہے کار لا اور ایک ہے کار الا۔ واہ واہ، ایک نفی کا ہے، ایک اس بات کا ہے۔ صحیح۔ فرماتے ہیں کار لا در ذمہ چاکے گریبانے کسے، واہ واہ واہ، یہ کار لا اس کے ذمہ ہے جو اپنی ہستی کا گریبان چاک کر دے۔ ٹھیک۔ بات وہی آ جائے گی کہ وہ خود پسندی کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ اپنی ہستی کا گریبان چاک کر رہا ہے۔ جب یہ اپنی ہستی کا گریبان چاک کر دے گا کہ میں نہیں ہوں تو خود پسندی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا پھر اس میں۔ جب اپنے ہستی کو یہ معدوم کر دے گا تو فرماتے ہیں کار الا می کند روئے درخشانے کسے، تو کار الا جو یار کا روئے درخشان ہے وہ کر دے گا۔ اب اس مقام پہ جب انسان پہنچتا ہے نا تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دانا بھی تو، کھیتی بھی تو، حاصل بھی تو، واہ واہ، پھر سب کچھ جو ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے۔ اور اس مقام پہ ایک تو یہ مقام ہو گیا، اور پھر ایک خودی کا مقام ہے، خود پسندی اور بے خودی اور خدا پرستی، خود پرستی اور خودی کو
کے بہت سارے تشریحات آ چکی ہیں. میں ایک مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خود ہی کو سمجھنا چاہیے کہ جس کا علامہ اقبال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ کب تلک طور پہ دریوزہ گری اے کلیم، ٹھیک، وہاں جا کے کب تک کہتے رہو گے کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. مقام تو یہ ہے کہ وہ آرام فرما ہوں، جبریل امین قدموں کو بوسہ دے کے بیدار کرے اور عرض کرے کہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے. تو اس پہ کہا کب تلک طور پہ دریوزہ گری اے کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ ایسی نائی کر. تو جو یہ خودی کا جو تصور علامہ اقبال نے دیا یہ خود کشائی ہے. کیا بات ہے، سبحان اپنے آپ کو کھول لو تو ساری کائنات اسی میں ہے. یوں اپنے تو من دو میں حرفوں ڈوب سے کر بن پا جاتا. جا سراغ زندگی. جی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو وہ جو اپنے آپ کو کھول دیتا ہے ٹھیک. تو یہ یوں تو دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل، لیکن اس میں دو جہاں کا راز. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مفتی صاحب، حضرت کی ظاہر گفتگو میں ایک پہلو ہوتا ہے صوفیانہ رنگ کا، جس میں کہا جاتا ہے کہ میں نو اندر واڑ کے نکی کر کر کٹ، پھر پرے خزانے رب دے تو دو ہی اتی لٹ. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مارنا سب سے پہلے ضروری ہے خدا آشنا ہونے کے لیے. وجوہات، محرکات اور اسباب کیا ہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے اپنی پہلی گفتگو میں بھی، اس کو مزید تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے. کیوں پیدا ہوتی ہے انسان اپنی عاجزی انکساری کو جانتے اور اپنی تمام تر جو اس کے اندر علائشیں موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں. ایک تو انسان جب بالکل ایک خاص ماحول میں ہی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتا رہتا ہے اور ایک خاص سرکل کے اندر ہی وہ رہتا ہے، سیرو فی الارض، زمین پہ گھومنا پھرنا، اپنے احوال، اپنے مقامات کو تبدیل کرنا، مختلف حیثیت کے لوگوں کے ساتھ آنا جانا بیٹھنا، زمانے کے لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر ان کے اندر غور و فکر جب وہ نہیں کرتا ہے، ایک خاص ماحول میں رہتا ہے، اس کے نتیجے میں فطرتی اور فکری طور پر اس کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اچھا. ہمیں اس کا تجربہ بہت ساری جگہ پہ مشاہدہ اور دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. مثلا بہت سارے افراد، شخصیات، افسران ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچپن سے ان کا جو ایک سسٹم ہے ان کی پرورش کا، ان کی ایجوکیشن کا، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہوئے ایک خاص سرکل میں ان کی آگے افسری کا، ان کی جاب کا، لوگوں کے لین دین کا، وہ ایک ایسی فکس ڈائریکشن میں ہوتے ہیں کہ انہیں دائیں بائیں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. بلکہ وہاں تو سکھایا بھی جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے پروٹوکول کو مینٹین رکھا. جی ہاں، یہ اس سے بڑے ظلم کی بات ہے کہ انہیں اس سرکل سے نہ نکلنے کی تلقین بھی ساتھ کی جائے کہ آپ نے اسے ادھر ادھر دیکھنا، اپنے سٹیٹس کو مینٹین رکھنا. اب یہ جو پرابلم ہے نا انسان کی شخصیت میں اور اس کی تعمیر شخصیت میں، یہ زہر قاتل ہے. ٹھیک. جس کے دیکھتے نتیجے ہیں معاشرے میں مطلب انہیں نظر آتا ہے انہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار اس کو احساس نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ اس میں واقعی احساس نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایک لائن پہ ڈال دیا گیا ہے اور اس دائرے کے اندر وہ بند ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، ان کے اسفار، ان کے احوال اور وہ ساری چیزیں، یعنی اللہ رب العزت کے قرب اور اس کی محبت کے اس کیفیت میں ہوں تو پھر ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، وہ ایک ایسی جلوے ہیں کہ وہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو ایک تو اس وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس اپنی لائن اسی میں گزرتے ہوئے آپ کہہ لیجئے عادی ہو جاتا ہے، وہ اسے ادھر ادھر نکلتا ہی نہیں. دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ اسباب کی جو کثرت اور فراوانی ہے یہ بھی بعض دفعہ انسان کو اس ماحول سے نہیں نکلنے دیتی. کیونکہ جب آپ کو جو چیز چاہیے، جیسی چاہیے، جب چاہیے، جہاں چاہیے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ مہیا بھی ہے، میسر بھی، آپ کر بھی رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ ادھر ادھر کسی مسکین کو دیکھیں، کسی غریب کو دیکھیں؟ آپ کو کیا پتا کہ آٹے کا ریٹ بڑھنے سے غریب پہ کیا گزرتی ہے، یا پیٹرول کا ریٹ بڑھنے سے ایک عام ورکر جو ہے جس کی وہ سواری ہے اس کے اوپر آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو یہی وجہ ہے کہ
نظام تعلیم پر ایک دفعہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تو اس میں ایک محترمہ، بہت مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو لیبر کلاس کا، یہ تو گورنمنٹ سکول والوں کا اور یہ چھوٹے لیول کے لوگوں کا پرابلم ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں یہ پرابلم ہے، ہمارا تو یہ سسٹم ہے، یہ کرتے کرتے ہم نے تو اسی میں رہنا۔ ایک بنیادی سبب یہ ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ قانون قدرت ہے کہ وہ انسان کو پھر تربیت کے لیے، سمجھانے کے لیے جب وہ اس کو درست کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اسے کان سے پکڑ کر اس میں اللہ، یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اگر وہ اس کو سمجھنے کی اور ایسے مواقع عطا کر دیتا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی نشست و برخاست کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اس خاص کلاس سے نکال کر دیکھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک، میرے ایک دوست ہیں، وہ باہر ملک میں رہتے تھے، ان کا بچہ وہیں پڑھا پلا سارا کچھ، وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں سی او لگا اور بڑی فراوانی ہر چیز کی۔ اس کے والد مجھے اکثر کہتے تھے کہ جناب یہ نا اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، یہ اس سے نکلتا نہیں ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا جی کہ اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ عمرے پر لے جائیں یا حج پہ لے جائیں۔ صحیح، کہتے اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا لے کر تو جائیں۔ لو جی، وہ اس کو کسی طرح منا کے اس کو عمرے پر لے گئے۔ اب وہ جب اس سرکل سے نکلا، اس نے روحانی اثرات بھی، ہر رنگ، نسل، ہر زبان، تہذیب، کلچر، وہاں پھر لوگوں کی کیفیات، تو چیزیں، وہ اللہ رب العزت نے اس کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ سبحان اللہ۔ تو یہ حالات کا بدلنا اور یہ مناظر کا بدلنا جو ہے، یہ انسان کو بہتری کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب، دینی امور میں تو خود پسندی یقیناً اس کے اپنے نقصانات ہیں، روحانی طور پہ، باطنی طور پہ۔ دنیاوی جو امور ہیں ان کے اندر بھی خود پسندی کا شکار ہونے سے کیا فکری اور ذہنی اور نفسیاتی نقصانات انسان کے اوپر ہوتے ہیں؟ قبلہ سرور بھائی، دین مصطفیٰ کے اندر دین اور دنیا ایک ہی ہے۔ اگر آپ دنیا کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں نا جی، تو وہ بھی دین ہی ہے۔ ٹھیک، کسی جگہ بھی خود پسندی جو ہے وہ اس کی مذمت آئی ہے، وہ دین کا معاملہ ہو اور وہ دنیا کا معاملہ ہو۔ دین میں تو زیادہ خطرناک معاملہ ہے، اور اگر بندہ دنیا کے اندر بھی جاتا ہے تو جیسے کہ دیکھیں نا، بندہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، القاسب و حبیب اللہ فرمایا تم اللہ کے دوست ہو، حالانکہ دنیا ہے۔ دین ہو یا دنیا ہو تو خود پسندی اللہ کی بارگاہ میں کہیں بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیں، خود پسندی کے حوالے سے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرمایا خود پسندی کرنے والا جو شخص ہے اس کی نیکیاں ایسے تباہ ہوتی ہیں، ایسے برباد ہوتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور جناب وہ اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ گویا خود پسندی کرنے والا اعمال کے ڈھیر لے کے آتا ہے لیکن جناب وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا مجھے اس بات کا بھی بڑا ڈر ہے کہ تم گناہ کرو، لیکن ایسا بندہ جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے اس سے بھی مجھے ڈر ہے کہ اس سے بھی بڑا جرم صادر ہو سکتا ہے۔ یا اصل وہ تو گناہ کر ہی نہیں رہا تو جرم کیسے صادر ہوگا؟ فرمایا وہ گناہ نہیں کر رہا، وہ نیکیوں پہ اترائے گا، وہ کہے گا یہ میں نے نیکی کی ہے۔ فرمایا یہ گناہ نہ کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یہ خود پسندی گناہ کرنے سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خود پسندی کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کی عذاب اور اس کی نافرمانی کا جب مرتکب ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کا اور امیدوار بنتا ہے۔ تو یہ جو خود پسندی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود پسندی اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی وعید اتنی سخت ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ ایک شخص یہ چاہے کہ میں آؤں اور میرے آنے پہ میرے استقبال میں سارے کھڑے ہو جائیں، اور جناب میرا پروٹوکول ہے، خود پسندی ہے نا، وہ جناب خود پسندی چاہتا ہے کہ میں آؤں اور جناب سارا مجمع کھڑا ہو جائے میرے آنے پہ، اور جناب باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، تو جناب وہ آتا ہے اور لوگ آنے پہ کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا وہ جہنمی ہونے میں شک نہ کرے جو یہ چاہے۔ ایک ہے از خود لوگ کھڑے ہو جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو ایک بندہ دین کا احترام کرتا ہے، نسبتوں کا احترام کرتا ہے، وہ کرنا چاہیے، نسبتوں کا احترام بڑا ضروری ہے۔ لیکن ایک بندہ خود چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ میں آؤں اور میرے پروٹوکول میں لوگ کھڑے ہو جائیں، میں آؤں اور جناب میری توقیر ہو، اور جناب میں آؤں اور میری مسئلہ سب سے اوپر ہو، اور میں آؤں تو میرا نام سب سے بڑا ہو۔ تو فرمایا جو بندہ خود پسندی کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے نفس جو موٹا ہو جاتا ہے، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں ایک ابن منصور رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
تو وہ جناب ساری رات عبادت کرتے تھے. ایک بندے نے پیچھے آگے بیٹھا اور بڑا تعجب کیا, یار اتنا متقی, ساری رات ہی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پہ عمل پیرا رہا. تو جناب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو اس نے تعریف کرنا شروع کر دی. فرمایا یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے, شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا رہا. تو یعنی اپنے نفس کو فوراً اپنی اصلاح فرمائی. شیطان نے کیوں خود پسندی کی؟ اس نے کہا انا خیر منہ, میں اعلیٰ ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یہ میں جناب آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی. جو بندہ اپنے آپ کو بلند کرتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. خواجہ صاحب, ایک جو خود پسندی کا شکار جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر وہ خوشامدیوں کے ارد گرد رہنا پسند کرتا ہے, اور خوشامد اس کو پسند ہوتی ہے, حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, اور ایسے لوگوں کے ہی قریب وہ رہنا چاہتا ہے جو اس کی خوشامد کرنے والے ہوں. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں تو آپ سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو. اور خود پسندی پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. ایک برطانوی بہت مشہور معالج ہیں, ڈاکٹر ٹینیسن لی ان کا نام ہے. انہوں نے کچھ 9 خرابیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ اگر انسان کے اندر موجود ہوں تو وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ 9 میں سے اگر 5 اس کے اندر موجود ہیں تو جیسے ایک بیماری میں ایک لیول بتایا جاتا ہے کہ یہاں تک آپ آ گئے ہیں تو پھر آپ کو علاج کی طرف جانا چاہیے. تو وہ 9 چیزیں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلی کہ اپنی اہمیت کا احساس برتری اگر انسان کے اندر پایا جاتا ہے, خود کو کامیاب اور طاقتور سمجھنا, اپنے آپ کو انوکھا اور منفرد خیال کرنا, سراہے جانے کی بہت زیادہ طلب رکھنا, ہر چیز پر اپنا حق سمجھنا, باہمی رشتوں میں صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچنا, ہمدردی کے احساس میں کمی ہونا, مغرور اور گھمنڈی رویہ اختیار کرنا, اور پھر ہر ایک بات پر شک میں مبتلا ہو جانا. یہ 9 باتیں انہوں نے بتائی ہیں, اور جدید ریسرچ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی میں 5 ہیں تو وہ خود پسندی کی بیماری کا شکار ہے. حضرت, خوشامد پسند ہو جاتا ہے خود پسند انسان, کیا فرماتے ہیں؟ سرور صاحب, ایک بات یہ ہے کہ اس میں صحبت پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک, کہ آپ کس طرح کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. اگر وہ آپ فقراء کی, صوفیاء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, وہاں تو تربیت ہی اسی چیز کی ہے. حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جب حج سے واپس تشریف لائے تو رمضان المبارک میں تشریف لائے. لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو بڑے استقبال کے لیے سارے لوگ باہر نکل کے ان کے استقبال کے لیے آئے. آپ نے جب دیکھا کہ اتنے لوگ میرے استقبال کے لیے آئے ہیں, رمضان شریف کا مہینہ تھا, آستین کھولی, اس میں سے روٹی کا ٹکڑا لیا اور اپنے کھانا شروع کر دیا. اللہ. تو انہوں نے کہا یہ کیسے حاجی ہیں, رمضان شریف کا ان کو احترام ہی نہیں ہے, چلو واپس چلو. تو آپ نے فرمایا میں کفارہ دے دوں گا روزے کا, لیکن اس سے جو میری نفس پروری ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا. تو لوگوں کی اس طرح سے, ایک بزرگ تھے جنہوں نے کبھی میں نہیں کہا تھا. ایک آدمی آیا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میں نہیں کہیں گے, میں کہلواتا ہوں ان سے. تو آیا, ابھی جماعت تیار تھی, تو اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ شیطان کو کس چیز نے خراب کیا تھا. تو اس کا خیال تھا یہی فرمائیں گے کہ میں نے اس کو خراب کیا تھا. آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے پھر جواب دیا جائے گا, نماز کے بعد جواب دیا جائے گا. نماز کے بعد آپ نے پوچھا بھی کس نے سوال کیا تھا, اس نے کہا جی میں نے. آپ نے فرمایا اسی نے چیز نے خراب کیا تھا. تو یہ تربیت کے انداز جو ہوتے ہیں صوفیاء کرام کے, یہ اس میں اس طرح کے ماحول میں, اس طرح کی صحبت میں بیٹھنے سے, جب ہم اس صحبت سے دور ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے چاہے علم ہو ہمارے پاس پھر بھی ہم خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں, اگر علم نہ ہو پھر بھی ہم خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب, کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام مسائل کا بھی ذکر کیا, مشکلات کا بھی, کن کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے, ختم کیسے ہوتی ہے؟ صوفیاء میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ملامت. ٹھیک. ملامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا فعل کر دیں, جیسے حضرت نے ایک حضرت بایزید بستامی کے بارے میں فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس سے لوگوں کا وہ جو بہت زیادہ آپ کے بارے میں آپ اس کو مطلب, تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر جو وہ ایک چیز پل رہی ہے
وہ ڈیمیج ہو جائے اور آپ یہ تو ختم پوری کر- تربیت کے عمل میں جو صوفیاء میں رہا صوفیاء، ہو اس کے لیے ہے، اس کے لیے عام آدمی جو ہے وہ کیسے؟ دیکھیں عام آدمی کے لیے دو چیزیں ہیں، جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا تھا کہ وہ کم از کم اس کا لیول یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات اپنا جو منع میں حقیقی ہے اس کو وہ یاد رکھے کہ یہ جو کچھ ہے میرے پاس یہ اس کا عطا کردہ ہے. بے شک. جب اس لیے کہ جو حق ملکیت کا تصور ہے نا کہ یہ میرا ہے، بنیادی طور پر یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے، بہت ساری خرابیوں کا سبب ہے. اپنے طور پر یہ سمجھ لینا کہ یہ میرا ہے. اس چیز کو جب یہ ختم کرے گا کہ یہ میرا نہیں، اس کی ملکیت میرے پاس عارضی ہے، صحیح، یہ میرے پاس صرف استعمال کے لیے ہے، ایک محدود تعداد میں ہے، محدود وقت کے لیے ہے، اور اس کے بعد یہ مجھ سے لے لی جائے گی اور اس کے بعد کسی دوسرے کو دے دی جائے گی. یہ جو عطا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کا تصور اور اس کی فنائیت کا تصور، کہ اس کے لیے حدیث پاک کا ایک مفہوم صرف میں اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا مال کون سا ہے، مفہوم حدیث ہے، تو ان کا حضور ہمارا وہ مال ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، درہم و دینار، مکان یا جو بھی اس زمانے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، جس سے تم اپنا سمجھ رہے ہو. صحیح. یہ تو آج تمہاری سانس کا نظام اگر بند ہو جائے تو یہ تو تمہارے فوری وارثوں کا ہو جائے گا. ٹھیک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا جو تم نے کھا کے فنا کر، جو تم نے پہن کے بوسیدہ کر دیا، یا پھر وہ ہے جو تم نے اپنے ان ہاتھوں سے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا. بالکل ٹھیک. قاری صاحب کیا پیغام دیتے ہیں، کیسے اس کو ختم کیا جائے، خود پسندی کی عادت؟ قبلہ سرور بھائی، بس اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی نیکی صادر ہو اور برائی بھی صادر ہوتی ہے، تو جب نیکی صادر ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ یہ مالک کی عطا ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی توفیق سے ہے. اور جب اس سے کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی نافرمانی، کوئی حکم عدولی سرزد ہو جائے تو وہ کہے یہ میرے نفس، یہ شامت اعمال ہے، یہ میری طرف سے ہے. یہ بہترین طریقہ ہے اس کا علاج کرنے. اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہستی لیکن اپنے آپ کو یعنی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اتنا بڑا رتبہ رب کائنات نے عطا فرمایا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں تو جناب روٹی کے ٹکڑے بگو کے تناول فرما رہے ہیں، چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کتنا بڑا مقام ہے کہ جناب حوران بہشت بھی ان کی غلام، فرشتے بھی جناب اجازت لے کے آتے ہیں. لیکن رتبہ اتنا بڑا اور عمل کیا کہ تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی کرم کا دریا جناب زہرا. کیونکہ سیدہ کے آج بیٹے کا یوم بھی ہے تو میں نے کہا سیدہ کی کوئی نہ کوئی مثال دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواہ صاحب کیا کنکلوڈ کرتے ہوئے پیغام دیتے ہیں؟ صاحب کی بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ دنیا میں بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بہت سے سچ بولتے ہیں. اگر اس میں آپ دیکھیں ان کا لیول دیکھیں کہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اور سب سے بڑا سچ کیا ہے. صحیح. پوری دنیا میں سب سے بڑا سچ کیا ہے، سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے. اگر یہ کہیں کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے تو وہ ہے موت، جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی مذہب والے کو، کسی مسلک والے کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سچ ہے. صحیح. اور جھوٹ جو سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ چیز میری ہے. واہ واہ. اگر وہ اس کی ہوتی تو جاتے ہوئے ساتھ لے جاتے. کیا بات. اور پیغام جو میں آخر میں دینا چاہتا ہوں اس خود پسندی کے حوالے سے، ہمارے محتمم صاحب تھے، وہ اکثر ہمیں یہ بار بار اس طرح کی چیز کو سنایا کرتے تھے کہ اگر تو چاہتا ہے آرزو تیری کرے کوئی، اگر تو چاہتا ہے آرزو تیری کرے کوئی تو دل پر جبر کر کے بے نیاز آرزو ہو جائے. واہ واہ واہ. بہت اچھے جی، بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب اور جناب عبداللہ خاقان ڈار صاحب. آپ سے کلام ہم ابھی لیتے ہیں اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ پاک کا ذکر کیا ابھی قاری صاحب نے، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول پیش کرتے ہوئے آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ توفیق سے بڑا کوئی قائد نہیں ہے، حسن اخلاق سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے، عقل سے بڑی کوئی ساتھی نہیں ہے، ادب سے بڑی کوئی میراث نہیں ہے،
اور خود پسندی سے بڑی کوئی وحشت نہیں ہے۔ اللہ اسی کال کے ساتھ آپ کی خدمت میں اجازت طلب کرنے سے پہلے آج یوم ولادت ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہوئے اور عبداللہ خاقان سے بھی منقبت ہم سنتے ہیں کہ پروردہ شاہ زمن مولا حسن مولا حسن، کیا کہنے، ماشاءاللہ، پروردہ شاہ زمن مولا حسن مولا حسن، حسن بہار پنج تن مولا حسن مولا حسن، کیسے بیاں ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ، کیسے بیاں ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ، شہزادہ خیبر شکن مولا حسن مولا حسن، اے راکب دوش نبی اے مظہر شان علی، اے راکب دوش نبی اے مظہر شان علی، اے گل مزاج و گل بدن مولا حسن مولا حسن، نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی، نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی، اس نور کی پہلی کرن مولا حسن مولا حسن، اس نور کی پہلی کرن مولا حسن مولا حسن، اور سرور زباں جب یہ کہے کیسے کوئی غم پھر رہے، سرور زباں جب یہ کہے کیسے کوئی غم پھر رہے، مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ منقبت شامل کرتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی۔ اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پرکیف پر جمال ہے، پرکیف پر جمال ہے، مولا حسن حسن بے مثل و بے مثال ہے، مولا حسن حسن بے مثل و بے مثال، شیرے بطول خون علی نور مصطفیٰ، شیرے بطول خون علی نور مصطفیٰ، تنویر ذوالجلال ہے، مولا حسن حسن، اور ہاں ہاں وہی ہے راکب دوش رسول ہے، ہاں وہی جو راکب دوش رسول ہیں، وہ نور لازوال ہے، مولا حسن حسن، قاسم کے بابا جان ہے، اور بھائی حسین
قاسم کے بابا جان ہے بھائی حسین کے ہر طور با کمال مولا حسن حسن ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔